السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیف اللہ خان اور رنجنا گپتا نے۔ ناول کا نام ہے ریگزار تمنا اور اس کی مصنفہ ہیں مہا ملک، اور آپ سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 2۔ وہ بڑی عجلت میں باتھ روم سے برآمد ہوئی تھی۔ ڈور بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ طے لگے ہوئے دوپٹے کو کھولتے ہوئے مرکزی دروازے تک چلی آئی ہول سے جھانک کر دیکھا، پھر جلدی سے چٹکنی گرا دی۔ السلام علیکم۔ پوسٹ مین سے اس کی اچھی بھلی سلام دعا تھی۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرائی۔ خیریت سے ہیں صدیق بھائی؟ شکر ہے اللہ کا، دعائیں ہیں آپ کی۔ وہ دستخط کر کے لفافہ لیے اندر چلی آئی۔ خوشی اور ترنگ کی لہریں انگ انگ سے پھوٹنے لگی تھیں۔ بستر پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اس نے لفافہ کھولا۔ اندر حسب معمول 20,000 کا ڈرافٹ تھا اور ساتھ ہی اس کا محبت نامہ۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ ہم سفر ہم نفس، خوش رہو آباد رہو۔ فون پر بات بھی ہو جاتی ہے اور انٹرنیٹ پر تمہارا دیدار بھی، لیکن جو مزہ تمہیں خط لکھنے میں آتا ہے وہ الگ ہی چیز ہے اور بڑے خاصے کی چیز ہے۔ تم 60 کی دہائی کی ہیروئن کی طرح جب خط کی سطروں پر نظریں دوڑاتی ہوگی اور ایک شرمگی مسکراہٹ تمہارے لبوں کو گھیرتی ہوگی تو تم کیسی پیاری لگتی ہوگی، ہے نا؟ ذرا آئینہ دیکھو۔ میں رات کو فون پر پوچھوں گا۔ بچوں کو میرا بہت بہت پیار دینا، میری طرف سے انہیں بہت سے کھلونے خرید کر دینا اور باہر گھمانے لے کر جانا۔ تمہارا عاشر۔ وہ چند لمحے خط کا کونا ہونٹوں میں دبا کر ہنستی رہی، پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ پھولدار پرنٹ میں شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ آنکھوں میں چند لمحے قبل ملنے والی خوشی کے دیے جل رہے تھے۔ گیلے بالوں سے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر یکا یکی اداسی نے اسے آ گھیرا۔ برہا کی آگ میں جلتے 2 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے وہ اپنی کمپنی کی طرف سے جاپان گیا تھا۔ مومن جب 2 سال کا تھا اور ایمان محض چند ماہ کی، اور ان کی شادی کو محض 3.5 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ بس اتنا ہی وقت اس کے ساتھ گزار سکی تھی وہ، اور اتنی مدت میں اس کی محبت اور چاہت کی وہ ایسی عادی ہوئی تھی کہ نشے کی وہ زنجیر اب تک اس کے لہو میں چھنکتی تھی۔ تیار ہو کر کبھی آئینہ دیکھتی تو وہاں اس کی نگاہیں چمکتی، فارغ ہو کر بستر پر جا لیٹتی تو آس پاس اس کے لب مسکرانے لگتے، کھانا پکا کر میز پر رکھتی تو اس کا نام پکارتے پکارتے رہ جاتی۔ وہ بے دلی سے 20,000 کے ڈرافٹ کو دیکھتی رہی۔ ابھی چند روز قبل تو اس نے بینک میں 50,000 ڈالے تھے جو تمام گھریلو اخراجات پورے کر کے بچ گئے تھے۔ اس نے پھر مزید رقم بھجوا دی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عاشر، وہ زیر لب بولی۔ میرے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، لوٹ آؤ نا۔ بیل کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے نکل آئی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ ننھے مومن کو بیگ لٹکائے دیکھ کر وہ اداسی بھول کر مسکرا دی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے متانت سے جواب دے کر بیگ ماں کو تھمایا۔ ایمان کہاں ہے مما؟ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پہلا سوال بہن کے متعلق کرتا تھا۔ سو رہی ہے جانو، اس نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آپ یونیفارم چینج کر لو تو میں کھانا لگاتی ہوں، مما کو بہت بھوک لگی ہے۔ کیا پکایا ہے مما؟ آپ کا فیورٹ آلو گوشت شوربے والا۔ ساتھ میں چاول بوائل کیے ہیں؟ بالکل کیے ہیں، وہ شوقی سے بولی۔ اب آپ کپڑے تبدیل کر لیں بادشاہ سلامت، تو پھر ہم کھانا کھائیں۔ مما ایمان کو جگائیں نا، میں اس کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ مما، پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ گھٹنوں سے اونچی پنک کلر کی فراک پہنے وہ کھڑی منہ بسور رہی تھی۔ لیجیے، ہو گئی خواہش پوری؟ اس نے بیٹے کو ہنس کر دیکھا۔ اٹھ گئی تمہاری بہنا۔ ایمان، آؤ تمہیں چاکلیٹ دوں؟ وہ کھل اٹھا۔ وہ لپک کر بھائی سے لپٹ گئی تھی۔ یہاں سے ناپیے آپی، وردہ نے بڑے انہماک سے کپڑا ناپا تھا۔ ایسے نہیں وردہ، بارڈر ضائع ہوگا بعد میں۔ رائمہ اس کا طریقہ کار دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے کٹاکٹ کینچی چلا دی۔ وردہ کو چیلنج مت کریں آپی، یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ میں تو اس سے کہہ رہی ہوں ایم اے میں ایڈمیشن مت لو، کلفٹن پر دکان لے لو، بہت چلے گی۔ نائمہ مزے سے لیٹی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے منہ میں خاک، وردہ نے خوب ہی برا منایا۔ گریجویشن کر کے میں درزی کی دکان کھول لوں؟ پھر کیا اسمبلی میں جائیں گی؟ وہ زور سے ہنسی۔ اور اگر چلی بھی گئیں تو بھی کچھ نہیں ملے گا، کلفٹن پر دکان کی بات ہی اور ہے۔ بکواس نہیں کرو نائمہ، میں کام کر رہی ہوں نا، وردہ پریشان ہوئی۔ ہائے اللہ، اچانک رائمہ کے لبوں سے نکلا تھا، یہ تم کہاں سے آ گئیں؟ وردہ اور نائمہ نے مڑ کر دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ چھوٹی سی ایمان دروازے پر کھڑی تھی، ریڈ فراک پر 2 پونیاں باندھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نائمہ نے لپک کر اسے گود میں بھر لیا۔ نائمہ سے اس کی بنتی بھی بہت تھی۔ چھبلینا کہاں ہے؟
اچھا تو آپ چھبلینا کو دیکھنے آئی ہیں، ہم سے آپ کو کچھ مطلب نہیں؟ نائمہ خفا ہوئی۔ تمہاری مما کہاں ہیں اور مومن؟ رائمہ نے اس سے پوچھا۔ نانی پاس۔ چلو چلیں، ایکان خالہ آئی ہیں۔ وہ تینوں فٹافٹ کام لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شفیقہ حیات کے پورشن میں سبھی جمع تھے۔ ایکان ماں سے لگی بیٹھی تھی۔ عاشر میاں کب لوٹ رہے ہیں؟ شفیقہ حیات پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اماں، وہ بیزار سی ہو گئی۔ 2 سالوں سے یہی سن رہی ہوں کہ بس آنے والا ہوں آنے والا ہوں، پتہ نہیں وہ ٹرین کب پہنچے گی۔ ٹرین نہیں خالہ جانی، ایروپلین۔ نائمہ نے پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ السلام علیکم، تینوں نے کورس میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی جواب دیا۔ باجی کہاں ہیں؟ ایکان نے بہن کی بابت دریافت کیا۔ امی صبرینہ کو لے کر ذرا ٹہلنے نکلی ہیں، بس ابھی آ جائیں گی۔ السلام علیکم، بھاری مردانہ آواز پر سب نے ہی نگاہیں اٹھائی تھیں۔ آؤ آؤ اختر میاں، بڑے روز بعد آئے۔ شفیقہ حیات خوش دلی سے بولیں جبکہ ایکان سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے وہ یہاں کتنا کم آتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی آتی سامنا لازمی ہوتا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں اس پر بے خوفی سے جمائے ہوئے تھا۔ اس کے جسم پر چوٹیاں سی چلنے لگیں۔ فرار کا کوئی رستہ بھی فی الوقت سجھائی نہ دیتا تھا۔ ایکان بیگم، کہیے خوش تو ہیں آپ؟ وہ اسی سے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا، اس نے لہجے میں جی بھر کر سنجیدگی سموئے ہوئے جواب دیا تھا۔ شریک حیات تو خوش ہوں گے آپ کے، کب لوٹ رہے ہیں خیر سے؟ وہ عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایکان کوئی جواب نہ دے پائی، جذبز ہو کر رہ گئی۔ کہاں تھے اختر میاں؟ کئی دنوں کے بعد دکھائی دیے ہو۔ شفیقہ حیات نے بیٹی کو مضطرب پا کر سب کا دھیان بٹانے کی شعوری کوشش کی۔ اجی ہمارا کیا ہے بی بی جان، نہ گھر نہ در، کبھی یہاں پڑے ہیں تو کبھی وہاں۔ وہ طنز سے ہنسا۔ یوں بھی ہم دکھائی دیں نہ دکھائی دیں، کون سی نظریں ہیں جنہیں کچھ فرق پڑے، کس کی نگاہیں متلاشی ہیں؟ ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا؟ شفیقہ حیات نے بساط بھر وفاداری نبھائی۔ اور کسی کو تم اپنا خیال نہ کرو، سگی بہن تو تمہاری ہے یہاں، وہ تو بھائی کو یاد کرتی ہی ہوگی۔ پھر 2 آپا؟ وہ پھر طنز سے ہنس دیا۔ ہاں مجبور ہیں بیچاری، جب آ جاتے ہیں انہیں ستانے تو باطل نخواستہ کمرہ صاف کروا دیتی ہیں۔ اس سے زیادہ اور ایک بہن کر بھی کیا سکتی ہے نکٹو بھائی کے لیے؟ تو بیٹا جب عاقل بالغ ہو، سب کچھ سمجھتے بھی ہو، تو کسی روزگار سے لگو، اپنا کچھ ٹھکانہ کرو، گھر بساؤ۔ خدا کے رسول کی امت میں سے ہو تو اس کی سنت بھی پوری کرو۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر بہکی بہکی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ایکان کو سر سے پیر تک جی بھر کر دیکھا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تو بہت چاہا لیکن… وہ ہنسا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ گنگناتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکا تھا۔ اچھا بی بی جان چلتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آیا تھا۔ یہ سلام کئی دن سکھ سے گزر جانے کا پیام بن گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ منہ ہی منہ میں پھر سے ادھورا گیت گنگناتا پیر گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ ایکان نے نہ جانے کتنی دیر سے گھٹی ہوئی سانس برآمد کی تھی۔ توبہ ہے، ایسے گھورتے ہیں خالہ جانی کو جیسے نظروں سے کھا ہی تو جائیں گے۔ نائمہ نے دانت پیسے۔ تم چپ رہو، رائمہ نے اسے گھرکا۔ بچیاں ایسے معاملات میں نہیں بولتی۔ میں بچی تو نہیں ہوں اپیا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ انٹر پاس کر چکی ہوں۔ جی نہیں، ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا، کیا پتہ پاس ہوتی بھی ہیں یا ردی میں سے پرانے نوٹس دوبارہ اکٹھی کرتی پائی جاتی ہیں۔ ہنستا ہوا رافع اچانک برآمد ہوا تھا۔ اللہ رافع بھائی آپ کے منہ میں جھاگ، وہ بھی ایریل کا۔ وہ سلگ اٹھی۔ ساری گند بلا صاف ہو جائے ایک بار میں ہی۔ ایکان بے ساختہ ہنستی تھی۔ یہی چٹکلے تو سننے کے لیے آتی ہوں میں، طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ فریش سن کر تو ہری ہری چیز کا خیال آتا ہے پھپھو۔ علی بھی بر وقت نازل ہوا، گویا آپ طبیعت ہری کروانے آتی ہیں۔ ایکان پھر کھلکھلا کر ہنستی۔ لیجیے مسخرہ پارٹی کے کارکنان ایک ایک کر کے جمع ہو رہے ہیں، اب آپ سنیے چٹکلے، نائمہ نے طنزاً کہا۔ زلزلہ پارٹی کی سربراہ کو پہلا جھٹکا لگا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب جوں جوں جھٹکے بڑھیں گے زلزلے کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جب آتش فشاں زور پکڑے گا تو آس پاس کی سب پہاڑیوں کے منہ سرخ ہو جائیں گے۔ یہ حمزہ تھا جو مہین اور عریشہ کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ سب ایکان کی آمد کا سن کر آ رہے تھے۔ وہ کسی کی ہم عمر پھپھو اور کسی کی ہم عمر خالہ تھی، سبھی سے اس کی خوب بنتی تھی۔ اچھا تو اصل آتش فشاں کون ہیں اور آس پاس کی پہاڑیاں کون کون ہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ باپ رے باپ، یہ تو نہ ہی پوچھے پھپھو جانی، بھلا نائمہ کی موجودگی میں کون یہ سچ بولنے کی جرت کر سکتا ہے؟ سارا لاوا اس پر ہی نہ انڈیل دے گی یہ۔ اچھا چلو بس کرو آپ، شفیقہ حیات نے پہلو بدلا۔ یہ 4 کہیں جمع ہو جائیں تو 5واں تو کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ کچھ ہمیں اپنے دکھ سکھ کہنے دو، کتنے دنوں بعد تو میری بیٹی آئی ہے۔
چلو تم سب بھاگو یہاں سے، دھما چوکڑی کہیں کے۔ اف دادی جان، اس قدر عزت افزائی، علی نے دانت نکالے۔ صدقے جاواں، کہیں تو جاؤ، نائمہ نے زبان چڑھائی۔ چلو صدقے ہی جاؤ۔ اندر آتی فردوس بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ لڑکی کبھی تو بولنے سے پہلے تول لیا کرو، واہی تباہی بکتی رہتی ہو۔ ان کا لہجہ نہایت درست تھا۔ ساس و نند سے دعا سلام کیے بغیر ہی وہ اس کی خیر خبر لینے میں مصروف ہو گئیں۔ ارے امی جی، یہ ترازو تو ہم سب کا ہی خراب ہے۔ علی نے ہنس کر بات بدلنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر قبل حمزہ اس کو آتش فشاں کہہ رہا تھا اور میں زلزلہ پارٹی کی سربراہ کا لقب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ عریشہ کے ساتھ یہ سری زیادتی ہے اور نائمہ کے ساتھ کریہ زیادتی۔ رافع نے بھی ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ ایک ساتھ اتنے جملوں کی بوچھاڑ ہوئی تو فردوس بیگم بھی ٹھنڈی پڑ کر ساس اور نند سے ملنے لگی۔ کتنے دن کو آئی ہو، رکو گی تو صحیح؟ جی بھابھی جان، اس مرتبہ تو رکوں گی، مومن کی بھی چھٹیاں ہیں، وہ انہیں بتانے لگی۔ نائمہ، وردہ اور رائمہ اٹھ کر اپنے پورشن میں چلی آئیں۔ دیکھا آپ نے مامی کا رویہ، نائمہ کے تن بدن میں گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کے بدتمیز لڑکے زمانے بھر کو خواہ ہنسی ہنسی میں خوار کرتے رہیں، دوسرا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور خصوصاً مجھ سے تو ان کو اللہ واسطے کا بیر ہے۔ جانے دو نائمہ، کوئی بات نہیں، ہماری بڑی ہیں وہ، اگر کچھ کہہ بھی دیا تو نظر انداز کر دو، وردہ نے رسانیت سے کہا۔ ہر مرتبہ ہی نظر انداز کر دیتی ہوں نا، وہ یاسیت سے بولی، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اوفو نائمہ، فار گاڈ سیک، اب تم بے بات ٹسوے بہانے مت بیٹھ جانا۔ رائمہ کو الجھن ہوئی، ایک تو جتنی جھگڑالو ہو اتنی ہی زود رنج بھی ہو۔ لیجیے، آپ نے بھی خطاب دے ڈالا، وہ چلبلا کر رہ گئی۔ ساری دنیا ایک میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ دنیا سے پوچھو اس نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں یا نہیں۔ حمزہ کی گردن نے دروازے سے جھانکا، اور اگر نہیں دھوئے تو دھو لے، اندر آ سکتا ہوں جان کی امان پا کر؟ کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وردہ نائمہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائی تھی۔ اپنی ذمہ داری پر آؤ اگر آنا ہے تو۔ میرے ہاتھ میں کون سا لٹ ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ تمہارے ہاتھ میں ہو نہ ہو، منہ میں ضرور ہے۔ وہ خوش دلی سے ہنستے ہوئے اندر چلا آیا۔ بڑی خوبی سے دائیں بائیں گھما لیتی ہو، کیوں رائمہ آپی؟ اب تم مجھے بھی گھسیٹ لو، وہ بھی ہنستی۔ میں نہیں مفت کی گواہیاں دیتی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، گویا آپ پیسے لے کر گواہیاں دیتی ہیں، یہ تو اور بھی بری بات ہے۔ صدقے جاواں، ایک اور آمد ہوئی تھی، موسم کی کچھ خبر دو۔ اس نے اندر آ کر بطور خاص نائمہ کے چہرے کا معائنہ کیا۔ ہاں، ابرے بارہ کے آثار نہیں، کافی خشک سالی پھیلی ہے، آسمان سے سرخی بھی غائب ہے، اندر اٹھتی آندھی بیٹھ چکی ہے غالباً۔ اب تم آندھی کو پھر مت آواز دو، ورنہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی مثال یاد کرتے بھاگ لوگے۔ حمزہ مزے سے بولا۔ نائمہ کو ہنسی آ گئی۔ اتنے بدتمیز ہو تم لوگ۔ پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، یہ جو سارے جہان میں مجھے بدنام کرتے پھرتے ہو نا، اللہ معافی دے۔ حمزہ نے کان پکڑے۔ تو اور کیا، آندھی، طوفان، زلزلہ، آتش فشاں، بدتمیز، جھگڑالو، یہ سارے نام کس نے رکھے ہیں میرے؟ علی نے، حمزہ فوراً بولا۔ حمزہ نے، علی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، اس نے جھلا کر کہا۔ اپنی خوبیاں نظر ہی نہیں آتی جنابوں کو؟ وہ کیا مثال ہے، چھلنی بولے سوئی سے تیرے پیٹ میں چھید، وہی حال تم لوگوں کا ہے۔ اپنی زبانیں کیسے کینچی کی طرح چلاتے ہو، اور مجھے زبان دراز کا لقب دلوایا ہوا ہے اپنے بڑوں سے۔ رائمہ اور وردہ مسکراتے ہوئے ان کی بحث سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ارے یار، امی جان کی باتوں کو دل پر نہ لے لیا کرو۔ حمزہ بالآخر اصل موضوع پر آ گیا۔ علی کی طرح بنو، ڈھیٹ اور ڈانٹ پروف۔ ہاں تو تمہاری تو امی جان ہے نا، ماں کی بات کسے بری لگتی ہے؟ چلو نا، رائمہ نے اسے گھورا، اب جانے بھی دو۔ یہ کہاں چپ رہنے والی ہے آپی، یہ تو بیت بازی کی آخر تک شعر پڑتی ہے، اس سے بھلا کون جیت سکا ہے؟ اتنے خطابات یوں ہی تو نہیں ملے اس کو۔ حمزہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ پھر ہو جائے بیت بازی۔ نائمہ سب کچھ بھول کر خوشی سے اچھل گئی۔ ایکان خالہ بھی آئی ہوئی ہیں، ماہین آپی اور رائمہ آپی بھی، سبھی جمع ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ چلو جی، اس کی اسپرنگ تو کام کرنے لگے۔ علی اطمینان سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، بس یہی چیک کرنے آیا تھا میں۔ ہاں ڈرپوک، نائمہ نے اسے چھیڑا، نکل گئی ساری ہوا۔ اوئے ڈرتے ہیں میرے دشمن اور تمہارے دوست، وہ مڑا۔ اچھا پھر آ رہے ہو شام کو؟ شام کو تو اپائنٹمنٹ ہے میری، اس نے کالر کھڑے کیے، کل شام رکھ لو۔ سب تیاری کے بہانے ہیں، وہ کھلکھلائی تھی۔ ارے تیاری کیسی، یہاں کھڑے کھڑے 100 شعر پڑھ ڈالوں میں، وہ جوش میں آ گیا۔ اچھا بیٹا، آرام سے آرام سے، حمزہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، کل شام ہی ٹھیک ہے، وہ 100 شعر ہم وہاں سن لیں گے۔ وہ علی کو لے جانے لگا۔ پھر کل شام کا پروگرام پکا؟ وردہ نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ پکا، دونوں مکہ لہراتے باہر نکل گئے۔
चलो अब बैठी सफ़े के सफ़े काले करती रहो। रायमा ने हंसकर बहन को देखा था। ऐसे ऐसे खूबसूरत अशार की टांग तोड़ोगी कि फिर असल शेर तो जहन से हवा ही हो जाता है। वही तुम लोगों के बनाए उल्टे सीधे मिसरे ही जहन में फिरते रहते हैं। यही तो हमारी कामयाबी है। वर्दा का ध्यान वहीं अटका हुआ था। मामी का रवैया महसूस करते ही चले आए नाइमा को मनाने। फिर मुमानी अगर कभी कुछ कह भी देती हैं तो क्या बुरा मानना। ठीक कह रही हो, रायमा ने उसकी तायद की। हाशिम, हमज़ा, अली, ये तीनों भाई बिल्कुल मामू जान पर गए हैं। मुखलिस, हमदर्द और बामुरवत। माहीन आपी और अरीशा मुमानी जान की कापी हैं। तुनक मिजाज और मगरूर। नाइमा बड़बड़ाई। दोनों बहनें हंसकर उसे देखने लगीं। तुम नहीं सुधरोगी, वर्दा ने उसके सर पर चपत लगाई। ये देखो, सिदरा ने कापी नाइमा के आगे की। नाइमा ने शेर पढ़ा और बेइख्तियार हंस दी। वेरी गुड, वेरी गुड। छक्के छुड़ा दूंगी। उसने चेहरे पर हाथ फेरा। सानिया और अरीशा बड़ी बेताबी से छत पर वारिद हुई थी। ओए बदतमीज़ो, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? अरीशा ने आंखें निकाली। हद्दे अदब गुस्ताख, नाइमा ने बुरा माना। आली जनाब पर आमद का वक्त है, मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल सकता है। अरीशा शर्मिंदा सी हो गई। माँ की सुबह वाली बात उसे भी अब तक याद थी। चलो जल्दी, वो धमा चौकड़ी पिछले लॉन में जमा है। खूब ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही हैं। अरे यार, हम कल की बैतबाजी की तैयारी कर रहे हैं। सिदरा झल्लाई। तुम लोगों को जासूसियों की पड़ी है। ओए बुद्धू, बड़े मज़े मज़े के राज अफशा हो रहे हैं। और तो और इबाद और रहबर भी आए हैं। हाय अल्लाह, नाइमा ने सीने पर हाथ रखा। इबाद भी आया है? हाय मेरा दिल, हाय हाय, मर ही जाऊँ मैं। जो वो हाल दिल से वाकिफ़ हो जाए तो। वो शर्माई। सब की सब कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। फिर बाजमात दुआ करें उससे तुम्हारे निकाह की, सिदरा शरारत से बोली थी। अरे मुर्दार, सानिया ने उसे एक थप लगाई। इसका पढ़वा दे, बड़ी बहन नहीं दिखाई देती तुझे? एक और कहकहा लगा। चलो जी, यहाँ तो सबकी सब उसकी शहीद निकली। एक तंज़ी आवाज़ सीढ़ियों के करीब बने छज्जे के नीचे से उभरी थी। चंद लम्हों के लिए वो सबकी सब हक्का बक्का रह गई। फिर आवाज़ और वर्दा दोनों को पहचान कर उन सबकी जान में जान आई थी। हाय अल्लाह, वर्दा आप ही सच्ची डरा कर रख दिया। सिदरा के हवास बहाल हुए। आप कब आई? मैं तो कब से यहाँ बैठी तुम सबकी कारगुजारियाँ देख रही हूँ। मुंह सबके खुले हुए हैं और आंखें सारों की बंद हैं। वो उनके करीब चली आई। और जो मेरी जगह कोई लड़का यहाँ आ जाता तो क्या कुछ बकवास ना सुनता। वो नहीं आने वाले, वो सब पिछले लॉन में जमा है। अभी तो हम उनकी मोश काफियों का पर्दा चाक करने जा रहे हैं। अरीशा इत्मीनान से बोली। मैं आपके कमरे की खिड़की खोलकर और लाइट ऑफ करके आई हूँ। छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने से अल्लाह मना करता है। वर्दा ने उन्हें अकल दिलानी चाहिए। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। नाइमा ने अरीशा को आंख मारी। तुम मोहब्बत कर रही हो या जंग? वर्दा ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। हाय, उसने ठंडी आह भरी। मेरा दर्द ना जाने कोई। सबकी खीखी शुरू हो गई। मुझे लगता है मुनीज़ा आंटी से बात करना ही पड़ेगी। वर्दा ने तासुफ से सर हिलाया। पहले इबाद से तो बात कर लें। अरीशा हंसी। वो तो इसे नाइमा बाजी कहता है। हाँ तो मैं कब उसके कसीदे पढ़ती हूँ? वो बाजी छोड़ मुझे दादी कहे। वो बेनियाजी से बोली। अरे वो तो पक्का मौलवी है। वो तो मुझे भी बाजी कहता है। हालांकि मैं तो यकीनन उसे चंद एक साल छोटी ही होंगी। सिदरा ने ठंडी सांस भरी। अच्छा मुन्नी, चलो नीचे, वरना जो कुछ हाथ लगना है वो भी निकल जाएगा। सानिया ने झल्ला कर कहा। सबकी सब सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। ओए इधर दे, सिगरेट है, हुक्का नहीं जिसे तू घंटा भर गुड़गुड़ा ले। नाफे ने हाथ मारकर अली के हाथ से सिगरेट छीना। खुदा की कसम यार, उसने सख्त बुरा मनाया। 2 कश लिए हैं मैंने। आधी से ज़्यादा तो इस राहबर के बच्चे ने रगड़ दी। मेरे किसी बच्चे ने सिगरेट को हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। राहबर ने इत्मीनान से टांगें लंबी की। अच्छा, फिर मैं तेरे अब्बा को अभी फ़ोन घुमाता हूँ ताकि वो तुझे टुंडा करें। अरे इस गरीब को भी कश लगवा दो, कब से बैठा टुकर टुकर देख रहा है। हमजा ने इबाद के लिए कहा। हाँ हाँ ले, लगा दम, बाद में कहेगा टक टक दीदम दम ना कशीदम। नाफे ने सिगरेट उसकी जाने बढ़ाया। खी खी खी, उसकी मिसाल पर मखसूस किस्म का कहकहा बुलंद हुआ। ना भाई, उसने कानों को हाथ लगाया। ये काम हमसे नहीं होता। इसको सिगार दो, सिगार, ये सिगार पीता है। राहबर ने तंज किया। सिगार पिए अपनी जेब से। अली तंजन बोला। मैं तो इसे बीड़ी ना दूँ? कहकहा फिर मखसूस अंदाज में उछाला गया। ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना सिगार, ये सब तुम जैसों के काम हैं, फारिग बंदों के। मैं तो इस वक्त सख्त थकन और शदीद किस्म की नींद महसूस कर रहा हूँ। बस अब तो नींद चाहिए। उसने जमा ही ली। क्यों, तू शब अरूसी मनाकर आ रहा है साले? नाफे ने उसे टहुका दिया। फिर से कहकहा लगा। सबने उसके एक मजाक को सराहा था। इसको अभी से नींद आ रही है अली। उस फिल्म का क्या होगा? राहबर ने शोखी से पूछा।
جائیے اپنے گھر، ہم اپنے مخصوص جوش و جذبے سے منائیں گے رات، اس نے شان سے ٹانگ پر ٹانگ جما کر کہا۔ لے آیا پھر کوئی بیہودہ فلم؟ نافع نے اس کا کان پکڑا۔ بتاؤں ہاشم بھائی کو؟ بتا کر دیکھو، پھر ایک ایک سین کی بھیک مانگو گے مجھ سے؟ سب سے آگے تو تم ہی بیٹھتے ہو کہ یار میری نظر کمزور ہے، مجھے دور سے صحیح طرح ہیروئن نظر نہیں آتی۔ اس نے نافع کی نقل اتاری۔ اسے بھی شاباش ملی۔ نافع شرمندہ ہو کر سگریٹ پینے لگا۔ فلم ایسی ہے کہ بس صدقے جاواں، اس نے مزید گل افشانیاں کی۔ ہیرو گنڈوں کا دشمن اور ہیروئن کپڑوں کی۔ کھی یار مجھے تو یہ انڈین فلمیں زہر لگتی ہیں، عباد بولا۔ اس سے تو بہتر آدمی انگلش مووی دیکھ لے، کم از کم کوئی ڈھنگ کا پلاٹ، کوئی سٹوری تو ہوتی ہے۔ چل دفع کر، جب تک 7-8 مرتبہ ہیروئن بی بی غسل صحت نہ فرما لے، ڈائریکٹر کے حسن صفائی کی تسلی نہیں ہوتی۔ میں تو گھبرا کر دروازے کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں ابا میاں بھی وہاں کھڑے ہیروئن کے آفتابی غسل سے لطف اندوز نہ ہو رہے ہوں۔ علی نے جل کر کہا۔ بقیہ سب نے تائیدی کہا بلند کیا۔ یعنی آفتاب کے سائے میں مہتاب، واہ واہ، رہبر کو تصور سے ہی روحانی خوشی ملی۔ رہبر صاحب ہو گئے ہیں بے تاب۔ نافع کو اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آئی۔ بہرے فلم میں ان کو کیے دیتے ہیں غرقاب۔ علی اٹھ کر ہاتھ جھاڑنے لگا۔ یار حمزہ میرا منہ سونگ۔ کیوں، تو چاہتا ہے میں فلم نہ دیکھوں؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ حیران ہوا۔ یہیں بے ہوش کرنے کے چکر میں ہے۔ یار میں نے منہ سونگنے کو کہا ہے، موزہ تو نہیں۔ سگریٹ کی بو تو نہیں آ رہی؟ ارے چلنا، حمام میں سبھی، میرا مطلب ہے ایک جیسے ہیں۔ وہ سب لان کے سائڈ سے گزر کر مرکزی عمارت تک جاتی پتلی سی گلی میں گھس گئے تھے۔ تو یہ تھا ماجرا۔ نائمہ نے پردہ برابر کیا اور کھڑکی بند کر دی۔ ثانیہ نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ کیسے کمینے ہیں سارے کے سارے، عریشہ نے دانت پیسے۔ کیسے سوٹے لگا رہے تھے، اور امی کے سامنے یہ علی اور حمزہ ایسے بن جاتے ہیں گویا ابھی حج کر کے لوٹے ہوں۔ میں کسی فلم کا نام لوں تو یہ حمزہ کا بچہ کان پکڑتا ہے، نہ بھائی نہ، یہ فلم میں نہیں لا سکتا، بڑی متنازع فلم ہے۔ ثانیہ بھی سلگ رہی تھی، اور اپنے کرتوت دیکھے، اور یہ عباد اور رہبر کیسے گنوں کے پورے ہیں۔ صورت دیکھو تو بندہ کلمہ پڑھ لے۔ ارے اس عباد کو تو برا نہ کہو، وہ بیچارہ تو نہ سگریٹ پینے پر راضی تھا نہ فلم دیکھنے پر۔ نائمہ نے احتجاج کیا۔ جی ہاں، ثانیہ طنزاً بولی، انگلش موویز تو میرا فرشتہ تجویز کر رہا تھا۔ ارے تیرا نہیں، وہ میرا فرشتہ ہے، نائمہ مزے سے بولی۔ سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ان کی نقل میں ویسا ہی کہا مارا۔ اب پتہ چلا وردہ صبح یہ علی صاحب آج رات کی بیت بازی کے پروگرام سے کنی کیوں کترا رہے تھے۔ نائمہ کو یاد آیا۔ کہہ رہا تھا بڑا ضروری اپائنٹمنٹ ہے۔ دیکھ لیا ضروری اپائنٹمنٹ؟ کپڑوں کی دشمن ہیروئن کا دیدار کرے گا 3 گھنٹے۔ توبہ توبہ، سدرا نے کان پکڑے۔ ویسے لایا کون سی فلم ہے؟ عریشہ نے سنگن لی۔ کل تلاشی لیں ان کے کمرے کی۔ اب نہ جانے کون سی نکل آئی یار، خود سے بھی انسان شرمندہ ہو، دفع کرو۔ وردہ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا اور بیزاری سے بولی۔ اس کا تو ان لوگوں کی اس جاسوسی پروگرام میں شریک ہونے کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسی کے کمرے کی کھڑکی پچھلے جانب پھیلے اس وسیع و عریض اور اجاڑ قسم کے لان میں کھلتی تھی، جہاں بیٹھ کر یہ لڑکے اپنی محفل جمایا کرتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا تھا کہ ان کی اس قسم کی جاسوسی بھی کی جا سکتی ہے۔ یوں بھی وردہ اپنے سنجیدہ طبع اور شائستگی کی بنا پر پورے خاندان میں علیحدہ ہی نظر آتی تھی۔ اس سے کسی بھی لڑکے کو یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ارے تو ہم کون سا دیکھ رہے ہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ فلم کی ہیروئن کون ہے۔ عریشہ کو گہرا تجسس تھا۔ نہ ویسے ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے، وہ لڑکے ہو کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم لڑکی ہو کر بھی اپنی ہم جنس کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتے کیا؟ ثانیہ نے تنک کر نکتہ اٹھایا۔ جی نہیں، وردہ نے منہ بنا کر کہا۔ چلو ہم گھونگھٹ نکال کر دیکھ لیں گے، پردے کی اوٹ سے، نائمہ نے حل پیش کیا۔ گویا دیکھو گی ضرور، وردہ بھنائی۔ بس ضرور، کورس میں جواب آیا۔ کھی وہ پھر شروع ہو گئیں۔ شادی کے بعد کی زندگی کے لیے کتنے خواب دیکھتی ہیں لڑکیاں۔ اس نے دھیرے سے گلاب کے پیلے پھول کی مخملی پتی کو چھوا۔ اور شادی کے بعد بے فکری اور الڑ پن کے افسانوں سے سجی زندگی خواب و خیال ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد ماضی کی زندگی دور آسمان پر اڑتے ہلکے پھلکے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کی طرح دسترس سے دور اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے خالہ جان؟ رائمہ نے ہنس کر اس کے صبیح چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھا۔ آج بڑا یاد کیا جا رہا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کو، خیریت تو ہے؟ ماموں جو آئے ہوئے ہیں، ماہین شرارت سے بولی۔ رائمہ کو بہت زور سے ہنسی آئی، جبکہ ایکان ملامتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ویری فنی ماہین۔ پھر وہ شکایتی انداز میں بولی، اس سے گھٹیا مذاق اور کوئی نہیں ملا کرنے کے لیے؟ سوری ڈیئر پھپھو۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے دفاع میں اٹھا دیے۔
اب میں زبان کو لگام دیتی ہوں۔ یوں ہی ایک خیال سا آ گیا تھا، ویسے کتنا تڑپایا ہے آپ نے میرے سیدھے سادے سے ماموں کو، بیچارے اب تک مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ سیدھے سادے؟ ایکان نے آنکھیں نکالیں۔ مائی گاڈ، کہاں سے سیدھے ہیں وہ؟ صرف چلتے ناک کی سیٹ میں ہیں، بھینسے کی مانند ٹکراتے ہوئے۔ سامنے آ جانے والا اپنا دفاع خود کرے تو کرے، ان کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں۔ رائمہ کو ہنسی ضبط کرنا دشوار ہو گیا، جبکہ ماہین اب شکایتی انداز میں ایکان کو دیکھنے لگی تھی۔ پھپھو فرمائیے، وہ بے نیاز بن گئی۔ کسی چاہنے والے کے جذبات کا کچھ خیال کر لینا چاہیے۔ بے شک جواب میں چاہت نہ دیں کہ یہ دل کے معاملات ہیں، لیکن اس طرح کی بے مروتانہ القاب، یعنی آپ نے ان کو بھینسا بنا ڈالا۔ رائمہ بے ساختہ ہنسے جا رہی تھی۔ کسی بھینسے سے کم ہے وہ؟ ایکان اپنے الفاظ واپس لینے پر تیار ہی نہ تھی۔ کوئی بھینسا کسی سے اس قدر بے لوث محبت کر سکتا ہے؟ کسی نہ کسی بھینس سے کرتا ہی ہوگا۔ اب ماہین بھی ہنس دی۔ سوچ لیجئے، یہاں تو پھر بات آپ پر ہی آتی ہے۔ جی نہیں، اس نے منہ بنایا، مجھے تو معاف رکھو۔ اپنی ہونے والی مامی کو ذہن میں رکھو۔ کہاں تیار ہوتے ہیں اب وہ؟ ماہین کو نئے صدمات لاحق ہونے لگے۔ کتنے برس بیت گئے آپ کی شادی کو، لیکن ماموں۔ ماہین، ایکان آخرکار زچ ہو گئی۔ فار گاڈ سیک۔ ماہین اور رائمہ چونکہ اس کی تقریباً ہم عمر تھیں، اس لیے ہر طرح کے موضوعات پر آپس میں بحث کر لیا کرتی تھیں، ورنہ باقی افراد تو ایکان کے سامنے یہ موضوع نکالتے ہی نہ تھے۔ ماہین ہی کبھی کبھار اپنے ماموں کی حالت زار پر ترس کھا کر کوئی نہ کوئی ذکر نکال لیا کرتی تھی۔ ایکان یا تو اپنے مخصوص مزاح سے پرسنجیدگی سے کوئی جواب دے دیا کرتی، یا پھر تنگ آ کر اسے ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، یعنی کبھی وہ اس کی ہم عمر دوست بن جاتی اور کبھی پھپھو بھتیجی کا رشتہ استوار کر لیتی۔ ضرورت کے مطابق رویہ اختیار کرنے میں اسے مہارت حاصل تھی۔ ماہین کے ساتھ کبھی کبھار پھپھو بننے کی ضرورت اسے محض ماہین کی بچگانہ طبیعت اور تنک مزاجی کی وجہ سے پڑتی تھی، لیکن رائمہ کے ساتھ اس کی مثالی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان دونوں کے درمیان دوستی ہی دوستی تھی۔ خالہ بھانجی کے تکلفات میں وہ نہ پڑتی تھیں، صرف اتنا تھا کہ رائمہ اسے ایکان خالہ یا خالہ جانی کہا کرتی، اسی طرح ماہین بھی اسے پھپھو کہتی تھی۔ در حقیقت ان تینوں کی عمروں میں چند برسوں کا ہی فرق تھا۔ تینوں آج کئی دنوں کے بعد ایک جگہ اکٹھا ہو جانے کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ ماہین اور رائمہ بھی اپنے اپنے سسرال سے چند دنوں کی رخصت لے کر آئی تھیں، اور ایکان بھی گھر کی تنہائی سے اکتا کر کچھ روز کے لیے چلی آئی تھی۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ یوں بے فکری سے ملا کرتی۔ یاد ہے پھپھو، آپ کو لتا کے گانے کتنے پسند تھے؟ ماہین کو زیر لب گنگناتے ہوئے اچانک یاد آیا۔ اسکول کالج کے زمانے میں آپ ہر وقت لتا لتا کرتی رہتی تھیں۔ گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں اکھیوں کے جھرونکوں سے تجھے دیکھا جو سانورے بار بار ریوائنڈ کر کر کے سنا کرتی تھیں۔ اور وہ کون سا گانا تھا آپ کا من پسند گانا؟ وہی جو راکھی پر پکچرائز ہوا تھا۔ دل تو ہے دل، دل کا اعتبار کیا کیجیے، رائمہ نے فوراً یاد دلایا۔ تینوں ہنس پڑیں۔ اب بھی سنتی ہیں لتا کو؟ ماہین اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ارے کہاں، چند ایک کیسٹس یہاں سے لے گئی تھی، عاشر نے وہ مذاق بنایا کہ حد نہیں۔ کہنے لگے یار تم تو بہت اولڈ فیشن ہو، بلیک اینڈ وائٹ فلمیں پسند کرتی ہو، لتا اور نور جہاں کو سنتی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تمہاری عمر وہی ہے جو تم نے نکاح کے وقت نکاح نامے پر درج کروائی ہے، یا پھر یہ حسین زلفوں کی سیاہی کالا کولا کی دین ہے؟ اس نے جلے بھنے سے انداز میں تفصیل سے بتایا۔ ماہین اور رائمہ بڑی دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ عاشر کے جانے کے بعد میں نے بڑے شوق سے چند ایک رومانوی گانوں کے کیسٹس لیے کہ جدائی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ہائے، عاشر نہیں تھے تو کیا ہوا، ان کی اولاد تو ہے نا۔ مومن صاحب نے سب کیسٹوں کے ریل نکال نکال کر پورے گھر میں پھیلا دیے۔ تینوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ مرکزی گیٹ پر کسی کی آمد نے اچانک ہی تینوں کی توجہ اس جانب مبذول کر دی۔ دو خواتین اندر داخل ہو رہی تھیں، ساتھ میں ایک 4-5 سالہ بچہ بھی تھا۔ یہ کون ہے؟ ایکان کو الجھن ہوئی۔ فاصلہ قدرے زیادہ تھا، اس لیے انہیں پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن جوں جوں وہ قریب آتی گئیں تینوں کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آنے والیوں سے وہ تینوں ہی بڑی گرم جوشی سے ملی۔ شہلا کتنی خوشی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر بتا نہیں سکتی۔ ایکان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اور یہ انیکا کتنی کیوٹ ہو رہی ہے، تقریباً سال بھر بعد مل رہی ہوں تم لوگوں سے۔ ہائے اللہ، یہ کتنا پیارا ہو گیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ عمر ہے نا؟ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ بہت عرصے بعد مل رہے ہیں تو جناب اس میں سراسر آپ کا اپنا قصور ہے۔ آپ تو جناب عاشر حسین صاحب کو ایسی پیاری ہوئی کہ پیچھے رہ جانے والے سبھی پیارے آپ کے ذہن سے محو ہو گئے۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ ارے نہیں، قسم سے ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ زندگی خانم ہی اتنی تیز ترار ہو گئی ہیں کہ کہیں تسلی سے بیٹھ کر فراغت سے جی بہلانے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، جیسا کہ اس وقت بھی آپ بہت مصروف نظر آ رہی ہیں۔ شہلا نے اسے گھور کر طنز کیا۔ اچھا نا، اب جانے بھی دو۔ ایکان نے اس کا ہاتھ دبایا۔ قسم لے لو بہت یاد کرتی ہوں ساری سہیلیوں کو، اور سب سے زیادہ تمہیں۔
شہلا مسکرا دی۔ عباد نے رات بتایا تھا کہ ایکان آپی آئی ہوئی ہیں، انیکا کہنے لگی۔ صبح سے آپی انتظار میں تھیں کہ شاید آپ کا کوئی پیغام آئے یا آپ خود ہی آ جائیں ملنے کے لیے۔ اب اس وقت ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو یہ خود ہی چلی آئیں۔ اچھا، عباد آیا تھا رات کو؟ مجھے تو نہیں ملا، ورنہ میں ضرور تمہیں پیغام بھجواتی، ایکان بولی۔ میں تو کب سے تم سے ملنے کو تڑپ رہی ہوں۔ شہلا اپنے مخصوص انداز میں مسکراتی رہی۔ اور انیکا، تم اپنی سناؤ، کیا کر رہی ہو آج کل؟ ایکان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5.5 فٹ قد والی گوری چٹی انیکا اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوں ایکان آپی، یعنی مستقبل کی مسیحا۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ ان لوگوں کی جانب بڑھتے ہوئے رافع اور ہاشم ٹھٹک کر رک گئے۔ مبارک ہو تجھے، رافع نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تیری آنکھوں کے کمکمے روشن ہونے والے ہیں، یا شاید چپ کر، ہاشم نے گھبرا کر اسے ڈانٹا۔ اجازت ہو تو ہم آ جائیں، وہ دونوں وہیں سے پوچھنے لگے۔ ارے ہاشم، رافع، ایکان چونکی، آ جاؤ، تم لوگوں سے کون پردہ کرتا ہے؟ ان کی نگاہیں رافع کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ دبا کر تنبیہ کی۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے۔ آپ لوگ کب آئیں؟ ہاشم ان لوگوں سے خوش دلی سے پوچھنے لگا۔ بس ابھی، مختصر سا جواب ملا۔ یار پھپھو دھما چوکڑی نے پیغام بھجوایا ہے، رات کو بیت بازی کا مقابلہ ہے، حیات ولا کے ازلی متصادم گروپوں کا، رافع اسے بتانے لگا۔ اچھا، ایکان خوش ہوئی، مزہ آئے گا۔ اپنے وقت پر پہنچ جائیے گا پچھلے لان میں، آپ سب خواتین، اس نے حاضرین پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ضرور ضرور، ماہین اور رائمہ بھی جوش سے بولی تھیں۔ آپ لوگ بھی شامل ہوں، ہاشم نے ایک مرتبہ پھر انہیں مخاطب کیا۔ انجوائے کریں گی؟ دیکھیں گے، مسکرا کر کہا گیا۔ وہ دونوں اپنے قدموں پر پلٹ گئے۔ ضرور آنا شہلا، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاؤ گی۔ یہ شیطان ایسی ایسی بھپتیاں کستے ہیں ایک دوسرے پر، بڑا مزہ آتا ہے۔ وعدہ نہیں کرتی ہے کان، یہ عمر اپنے روٹین ٹائم پر سونے کا عادی ہے اور ضد کرتا ہے کہ میں ہی اسے کہانی سنا کر سلا دوں۔ اس نے محبت سے بیٹے کی پیشانی پر سے بال سمیٹے۔ اپنی خالہ سے تو اس کی بالکل نہیں بنتی، انیکا نے اس کے چپت لگائی تھی۔ اس بڑی بہت بڑی عمارت میں اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا نہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، بس ایسا سما تھا کہ ہر شے کے دھندلے دھندلے نقش سجھائی پڑتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، ایک لمبی راہداری تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ اس راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے۔ وہ آہستہ روی سے چلتے ہوئے ایک کمرے تک پہنچی۔ دادی کی آواز آئی، ربیہ، ربیہ، یہاں آؤ، ربیہ یہاں آؤ۔ وہ اس امید پر کمرے میں جھانکتی کہ شاید دادی کی آواز اسی کمرے سے آ رہی ہے، لیکن ہر بار اسے کمرہ خالی ملتا۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتی۔ پھر وہ کتنی دیر اندھیرے میں چلتی رہتی تا وقت یہ کہ اگلا دروازہ آ جاتا۔ دادی کی آواز پھر قریب آ جاتی، تھراتی ہوئی، کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی آواز۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھتی، کمرے میں جھانکتی مگر کمرہ خالی ہوتا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ تھک کر چور ہو گئی، اس کے تلووں تلے چپچپاہٹ آ گئی، اس کے کاندھے ٹوٹنے لگے۔ تب اس نے دیکھا راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ تھا۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا، اس میں بالکل روشنی نہ تھی۔ دادی کی آواز شاید اسی کمرے سے آ رہی تھی، شاید۔ وہ اس آخری امید پر آگے بڑھی۔ وہ بہر صورت اپنی دادی سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کب سے ان سے نہیں ملی تھی، اس نے کب سے دادی کو نہ دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ربیہ آؤ، ربیہ آؤ، آواز اسے بلاتی گئی۔ وہ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر جا رکی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رکی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں آہستہ آہستہ کمرے کے اندھیرے سے مانوس ہو رہی ہیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن کمرہ تو خالی تھا، کمرے میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ پھر دادی کہاں تھیں؟ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دادی، دادی آپ کہاں ہیں؟ اچانک ہر منظر واضح ہو گیا، کمرہ آپ ہی آپ تیز روشنی سے بھر گیا۔ تب ربیہ نے دیکھا، خالی کمرے کے ایک کونے میں ایک عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ سکتی تھی۔ ربیہ کو اس تنہا خالی کمرے کی اس واحد مکین سے خوف محسوس ہوا۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، ربیہ کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، اس کی آنکھیں، سرخ انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ ان آنکھوں میں بے بسی تھی، التجا تھی۔ ربیہ، میرے پاس آؤ ربیہ، وہ بولی۔ ہاں، وہ دادی کی آواز تھی۔ ربیہ نے اسے پہچان لیا تھا، وہ اس کی دادی تھی۔ ربیہ، وہ پلٹ کر بھاگی، بے تحاشا بھاگی۔ ربیہ، پیاس لگی ہے ربیہ، بہت پیاس لگی ہے۔ دادی کی آواز اس کا تعقب کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بے تحاشا ہانپ رہی تھی، اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ حی علی الفلاح، دور سے مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔
रबिया तादेर गोमगो की कैफियत में घिरी बैठी रही। रात 8 बजे जब घर की सरबराह खवातीन टीवी के आगे विराजमान थी, उनके घरों पिछले लान में जमा हो गए। अनारकली, बाएं बाग में हमारा तख्ते शाही सेट करवा दिया है? अली नायमा से पूछने लगा। उसने नाक चढ़ाकर उसे सर से पांव तक देखा। जरा आईना देखिए जहाँ पना, आप शायद लाहौर की फूड स्ट्रीट पर पान बेचती हैं, वही है ना? वो झल्ला गया। कोई अदना कनीज लगती है। अनारकली तो ऐसे बात नहीं कर सकती। लड़कियां उसकी गुत बनने पर जोर से हंसती थीं। वो चुपके से उनके बीच से निकल गया। कुछ ही देर में तकरीबन सभी वहां जमा हो गए थे। उजाड़ वीरान जगह महफिल का मंजर पेश करने लगी। सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। एकान को उन्होंने कुर्सी पर बिठाकर जज के फ्राइज सौंप दिए थे। हाँ भाई, वो बेहद खुश नजर आई। मीर, गालिब, मुनीर, फैज सब दिखाई दे रहे हैं। ये शायद दहली की आखिरी शमा पढ़कर आ रही हैं। हमजा मिनमिनाया। चुप कर, हाशिम ने उसे चपत से नवाजा। हम आ जाएं, किसी ने इजाज़त मांगी थी। सभी ने गर्दनें घुमाई। इबाद और रहबर भी पहुंच चुके थे। लड़कियों वाली दरी पर एक कोने से दूसरे कोने तक हलचल मच गई। सरगोशियों और दबी दबी हंसी की आवाज़ें बुलंद हुई। अरे भाई इबाद, कहाँ होते हो? तुम्हें देखे तो मुद्दतें हो गईं। एकान ने उसे दिलचस्पी से देखा। माशाल्लाह, बड़े डैशिंग हो गए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, गालिबन नायमा की सरगोशी थी। उसे सानिया ने एक टहुका दिया। बेक वक्त हंसी और कराह की दबी दबी आवाज़ें आईं। और रहबर, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? ये बस ठीक ही हैं, इनके नंबर कट जाते हैं ना, सितरा मिनमिनाई, फिर दबी दबी हंसी हंसती। वो दोनों भी सरगोशियों के तसलसल से कन्फ्यूजन का शिकार होकर एकान से हूँ हाँ में ही बातचीत कर रहे थे। शहला और अनीका नहीं आई? रायमा ने इबाद से पूछा। खाला जानी ने कितना इसरार किया था। शहला बाजी तो उमर को पढ़ा रही थी। अनीका की कोई दोस्त आई हुई है। हाय हाय, राफे ने हाशिम के कान में कहा। क्या है? वो झल्लाया। क्या फूंके मार रहा है मेरे कान में? दूसरे कान पर हाथ रखें हाशिम भाई, हवा लगेगी, कहीं से मशवरा आया। ऐसी ही बेतुकी और बेसरोपा बातों में उन्होंने कितना ही वक्त निकाल दिया। आखिर को नायमा ने पहला शेर हाशिम पर दागा। यूं भी उसे फिर दोस्त बेगम से कल सुबह का शिकवा था। हाशिम भाई, वो गला साफ करके खंकारी, ज़रा तवज्जा कीजिए, मुमानी जान आपके मुतल्लिक क्या कहती हैं। हाशिम संभल कर बैठ गया। खिंचाई मतवक्का थी। मैं किसके रूप में अपनी बहू तलाश करूं? सभी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फिरदौस बेगम एक तवील अरसे से हाशिम के लिए लड़कियां देख देख कर मुस्तरद कर रही थी। नायमा की चोट साफ थी। मैं किसके रूप में अपनी बहू तलाश करूं? किसी लड़की को घर लाने को ना ये दिल माने। वाह भाई वाह, एकान ने दाद दी। वो खुद भी बड़ी भावज की इस रविश से परेशान थी। चलो भाई लड़को, जवाब दो। एक शेर माहीन आपी के लिए। अली ने गला साफ किया था। खबरदार अली, उसने आंखें निकाली। ना भाई ना, ये नहीं चलेगा। एकान ने फ़ौरन ही जज के फ़राइज़ निभाए। इस महफिल में किसी पर भी चोट हो सकती है, ये महफिल का असूल है, किसी को बुरा मानने की इजाज़त नहीं। चलो भाई अली, सुनाओ शेर। ये और बात है, मोटी हुई है आज मगर, वो कल तलक बहुत स्मार्ट थी, बुआ ना कहो। इबाद और रहबर इतना हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। माहीन खिफ़त से मुस्कुराती रही। ये और बात है, मोटी हुई है आज मगर, वो कल तलक बहुत स्मार्ट थी, बुआ ना कहो। अब इसको आंधियों तूफ़ान से ही निस्बत है, कहो तस्नीम से अब इसको तुम सबा ना कहो। अली ने पूरी रुबाई कह डाली। लड़के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। लड़कियों के लबों पर भी दबी दबी मुस्कुराहटें थीं। माहीन के मियाँ का नाम तस्नीम था। तुम भी मुस्कुरा रही हो? माहीन ने उन सबको मुश्तरका डांट पिलाई। कुछ शर्म करो, ज़ातियात को निशाना बना रहे हैं ये खबीस। दो जवाब ज़रा ज़ोरदार किस्म का। उसकी अपनी शायरी बहुत कमज़ोर थी। नायमा को सचमुच का जोश चढ़ गया। हाँ भाई, वाओ से, एकान कह रही थी। हाँ भाई, नायमा ने बाआवाज़ बुलंद शेर लड़कों को घूरते हुए पढ़ा। वो लाए फिल्म छुपाकर अब्बा से लानत है। लड़कों की सफ़ में सरासीमगी फैल गई। वो एक दूसरे को देखने लगे। नायमा ने फिर दोहराया। वो लाए फिल्म छुपाकर अब्बा से लानत है। कभी टीवी कभी दरवाजे को वो देखते हैं। लड़के खफीफ से हो गए और लड़कियों ने हस्बे प्रोग्राम प्रैक्टिस किया हुआ मखसूस कहकहा बुलंद किया। हमजा जोश जज्बात में उठ खड़ा हुआ। ना हुआ पर ना हुआ उनको कुछ इखलाक नसीब। ओ जीता रह मेरा शेर, सदके जावा। अली ने नारा मारा। हमजा सर खुजाने लगा। जज्बात में आकर पहला मिसरा तो घड़ लिया था, अब कुछ सुझाई ना देता था। ओह, लड़कियों ने शोर उठाया। लड़कों ने फटाफट सर जोड़े। एकान ने गिनती शुरू की। एक तो ना हुआ पर ना हुआ उनको कुछ इखलाक नसीब। पिलाखिर वहाँ शेर तैयार हो गया। बस एक जासूसियों के शौक ने उनको मारा। वाह वाह, सुबहान अल्लाह भाई, कमाल कर दिया।
وہ سب خود ہی چیخ چیخ کر داد دینے لگے۔ ثانیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ان کو جو چھیڑا تو آ نکلا ہے پیشانی پہ عرق، اس کا مطلب یہ ہے دعویٰ ہمارا سچا ہے۔ واہ واہ، اب کے لڑکیوں نے شور مچایا۔ ایک آن سے سب کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ ایسی ہر محفل آخر میں اسی شور کی نظر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک شعر ہم سے بھی سنو بھائی۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی۔ فضا پہ یکسر خاموشی چھا گئی۔ اختر میاں کھڑے سرخ سرخ آنکھوں سے ایک آن کو گھور رہے تھے۔ چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں، جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا، رس کے معنی جسے نہیں معلوم، ہم نے اس رس بھری کو چوم لیا، پھول سے ناچتے ہیں ہونٹوں پر، جیسے سچ مچ کسی کو چوم لیا۔ وہ جیسے نشے کی کیفیت میں تھا۔ ایک آن کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بوند بھر لہو نہ نکلے۔ اس کے گال سرخ انگارہ ہو گئے، کانوں کی لوہیں گرم ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سبھی لوگ دم بخود بیٹھے رہ گئے تھے۔ اختر میاں جھومتے جھامتے چلے جا رہے تھے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں بظاہر فضا میں کچھ کھوج رہی تھیں، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ابھی ابھی ہاشم اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ بچوں کو لے کر اور اماں کو بتا کر وہ کسی سے بھی ملے بغیر اپنے فلیٹ پر آ گئی تھی۔ اس منحوس شخص کی موجودگی میں وہ وہاں مزید رکنا نہ چاہتی تھی۔ 8 برس پہلے کی بات اس کے حافظے میں اسی طرح محفوظ تھی جیسے کل کی بات ہو۔ الڑ بے فکری سی 2 چوٹیاں سینے پر ڈالے وہ بہن کے پورشن سے واپس اپنے پورشن کی طرف آ رہی تھی۔ رستے میں وہی پچھلا لان پڑتا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ اپنے ہی گھر میں ہونے کے محفوظ و مامون احساس میں گھری وہ بڑی بے فکری سے خرامہ خرامہ چل رہی تھی، جب کسی نے اچانک اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس نے ہراساں ہو کر چیخنا چاہا تو چیخنے کا ذریعہ مسدود کر دیا گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بے بسی میں گھری رہی، پھر پورا زور لگا کر اس نے خود کو آزاد کیا اور بنا دیکھے بھالے اندر دوڑ لگا دی تھی۔ وہ واقعہ اب تک اس کے خون میں نفرت اور کراہیت کے علاوہ بھڑکا دیا کرتا تھا۔ جب کبھی اسے یہ بات یاد آ جاتی تو غصے سے اس کا رواں رواں چیخ اٹھتا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، قابل نفرت ہو تم، زمین کا بوجھ۔ فون کی بیل نے اسے گہری سوچ سے چونکایا۔ سانسوں کا ردھم بگڑا ہوا تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، دوسری جانب اس نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ کیا موٹی ہو گئی ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ لگتا ہے رسی کود کر آ رہی ہو، خیر تو ہے جانے من؟ اوہ عاشر، وہ آواز پہچان کر قریبی کرسی پر ڈھہ گئی۔ عاشر کی آواز سن کر نہ جانے کیوں اس کا جی بھر آیا تھا۔ چند لمحوں میں موٹے موٹے آنسو اس کے چہرے پر پھیلنے لگے۔ دوسری جانب سے وہ اسے پکار رہا تھا۔ ایکان، ایکان کہاں گم ہو گئی ہو یار؟ عاشر اس کے گلے میں پھندنے سے پڑنے لگے۔ اوف بولو تو صحیح، وہ جھنجھلا گیا۔ تم آتے کیوں نہیں؟ وہ بھی جھلا کر بولی۔ کب تک تمہاری آواز اور تمہارے بھیجے ہوئے نوٹوں سے خود کو تسلیاں دیتی رہوں؟ میرے اندر آگ سی بھڑکنے لگی ہے اب۔ اوہ، وہ ہنس دیا۔ کتنا اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ سننا۔ میں جل رہی ہوں، تمہیں مزہ آ رہا ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ ارے جانم، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سخت سردی میں آتش دان کے قریب بیٹھا ہوں اور تمہارا یہ غصہ او ہو غضب ڈھاتا ہے۔ گویا ساتھ میں بلیک کافی بھی ہے، تلخ تر پرلطف ذائقہ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی جتنا اپنے غصے کا اظہار کرتی اسے اتنا ہی مزہ آتا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ نہیں بولتی بس۔ اچھا، میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اور بیوی؟ وہ پھر خاموش ہوئی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی شرارت کے موڈ میں تھا۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا۔ بہت خوش ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے واہ، بیوی ہو تو ایسی، دل کے سمندر میں بلا خوف و خطر ڈبکی لگا دیتی ہے، اندر کی بات ڈھونڈ لاتی ہے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ کسی جاپانی لڑکی نے رشتہ بھیجا ہے، وہ تنزیہ بولی۔ وہ ہنس دیا۔ اجی ہم غزالی میں کے رسیا ہیں، جام پر جام چڑھانے کے قائل، چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے ہمارا کام نہیں بنتا۔ ایکان اس کی بات سمجھ کر بے ساختہ ہنس دی تھی۔ بس آ گئی مسکان لبوں پر۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ یار یہ تم خواتین بھی کیا چیز ہوتی ہو، ذرا سی تعریف کیلے کا چھلکا ثابت ہوتی ہے، لمحہ بھر میں پھسل کر چاروں شانے چت۔ جی نہیں، ایسی بھی بات نہیں، روٹھنے پر آ جائیں تو جان لے کر بھی نہ مانے۔ وہ بے نیازی سے گویا ہوئی۔ ارے باپ رے، تم تو جاپانی عورتوں سے زیادہ ظالم ہو بھائی، یہ تو یوں ہی مشہور ہیں۔ اچھا، وہ تعجب سے بولی۔ کیوں مشہور ہیں؟ کیا ظلم کرتی ہیں؟ خود رشتہ ہی نہیں بھیجتی، مہائی کے کون کا انتظار کرتی ہیں، وہ مزے سے بولا۔ ہائے، یہ مہائی کے کون کیا بلا ہے؟ ارینج میرج، وہ سکون سے بولا۔ اچھا تو چلیے ارینج ہی صحیح، آپ پہل کیجئے نا، کیا خبر کہیں سے مثبت جواب آئے۔ وہ جل ہی گئی۔ نہیں یار، تمہیں تو پتہ ہے ماں بدولت لو میرج کے قائل ہیں، پتہ ہے نا؟ اسے پھر ہنسی آ گئی تھی۔
आशिर कसम से बहुत फजूल बातें करते हो तुम। इतना बिल तुम इन फजूल बातों के लिए ही भरते हो। अच्छा चलो फिर काम की बात करते हैं। आज क्या तारीख है? आज, उसने लम्हा भर को सोचा। 12। 12। और 4 दिन बाद क्या तारीख होगी? 16। वो उलझ गई। 16 नहीं जाने मन 17। तुम्हारा दिमाग तो मेरी जुदाई में बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं 17 को पहुंचकर ठीक करता हूँ, वो शोखी से बोला था। एकान का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। कुछ देर के लिए उससे कुछ बोला ही ना जा सका। आशिर सच कह रहे हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हारी कसम। मैं उफ़ आशिर, मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ, कैसे कहूँ। तुम ना भी कहो तो क्या है, वो संजीदा सा हो गया। तुम्हारी सांसें कह रही हैं, तुम्हारी आंखें कहेंगी, और मैं उन आंखों से छलकती सारी खुशी अपने अंदर उतार लूँगा। मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें फ़्लाइट कन्फर्म करके टाइम बताऊँगा, ठीक? वो इतना ही कह सकी। फिर मिलते हैं 4 दिन बाद, वो फिर खुश हुआ था। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उसके लब आहिस्ता से हिले थे। दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता हो गया। एकान रिसीवर हाथ में लिए खड़ी रही। वो जैसे किसी ख्वाब के आलम में थी, खुशकुन सरूर से भरा ख्वाब। वो हरकत करके अपने ख्वाब को ख़त्म करने का ख़तरा मोल ना लेना चाहती थी। वो यूं ही बुत बनकर उस तिलिस्म में बेहिस्सो हरकत खड़ी मुस्कुराती रही, यहाँ तक कि ईमान के रोने की आवाज़ आने लगी। एकान ने चौंक कर रिसीवर रखा और ईमान को अपने बाजुओं में भरकर चटाचट उसके कई बोसे ले डाले। मेरी गुड़िया के पापा आएंगे, मेरी शहजादी के पापा आएंगे। मेरी लाडली अपने पापा को देखेगी, उनसे बातें करेगी, उनसे लाड करेगी। मेरी गुड़िया के पापा। अलमारी बंद करके वो किसी सोच में घिरी तादेर खड़ी रही। दादी के बटवे में कुल 200 रुपये बाकी थे। उसे कुछ इल्म ना था कि इस रकम के अलावा भी दादी अपने पैसे कहीं और छोड़कर गई थी या नहीं। दादी की चीज़ें अब तक अपनी अपनी जगह पर उसी हालत में पड़ी थीं जैसे कि वो उन्हें छोड़कर गई थी। रबिया ने अब तक उनकी किसी शय को ना छुआ था। उनका लकड़ी का छोटा संदूक जो कमरे के एक कोने में पड़ा था, दादी का ज़रूरी सामान उसमें रखा हुआ था। संदूक में पड़े ताले की चाबी दादी अपने अज़ारबंद में बांध कर रखा करती थी। वो चाबी रबिया ने उनकी तदफीन के मौका पर न जाने कहाँ रखी थी, उसे अब याद ना आता था। कुछ सामान था, उनके चंद एक जोड़े, उनकी कुछ दीनी किताबें, उनका चश्मा, कंघा, दंदासा वगैरह। अलमारी में उनका बटवा भी था जिसमें दादी रोज़मर्रा इस्तेमाल की रकम रखा करती थी। अब उस बटवे में महज 200 रुपये बाकी थे। रबिया दादी की वफ़ात के बाद से उसी बटवे से रकम निकाल कर घर का खर्च चला रही थी, लेकिन आज बिजली का बिल आया था। बटवे में पड़े पैसों से बिल भरना मुमकिन ना था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सहन में चली आई। बाहर गली में आकर उसने दरवाजे में कुंडा डाल दिया और आहिस्ता रवि से चलती समिया सोबिया के घर तक चली आई। दस्तक के जवाब में सोबिया दरवाजे तक आई थी। अरे रबिया बाजी, आप अंदर आए ना। हाकिम चचा हैं घर पर? रबिया ने सवाल किया। हाँ अब्बा घर पर ही हैं, आए ना अंदर। रबिया उसके साथ में हाकिम चाचा के कमरे तक चली आई। अस्सलाम वालेकुम चचा, उसने धीरे से उन्हें मुखातिब किया। अरे वो खिल उठे, रबिया आई है। आओ भाई आओ, बहुत मुबारक घड़ी है भाई। हमारी रबिया ने कितने दिन बाद घर से कदम निकाला है। हमारे आंगन की किस्मत जाग उठी। सोबिया, रबिया के लिए दूध में शरबत डाल कर लाओ। रहने दे चचा, बस मैं जाऊंगी, ज़रा काम से आई थी। वो शर्मिंदा हो गई। काम भी होते रहेंगे, कामों के लिए उम्र पड़ी है, तुम अब तक यहीं खड़ी हो। उन्होंने सोबिया को घूरा। वो फटाफट बावर्ची खाने की सिमत चल दी। बैठो रबिया, इधर बैठो। उन्होंने अपने बराबर बैठने का इशारा किया। वो झिझकते हुए उनके पास आ बैठी। चचा जान, वो कुछ काम था। अरे भाई अब कह भी दो, ये हमसे क्या तकल्लुफ़ बरत रही हो? इसका मतलब है तुम हमें अपना ही नहीं समझती। ये बात नहीं है चचा जान, वो घबरा कर बोली। आपको अपना ना समझूं तो दुनिया में और कौन है मेरा? अच्छा तो फिर कहो क्या बात है? आपको पता ही है, पिछली गली के सिरे पर जो 2 दुकानें हैं वो हमारी मलकियत हैं। हर माह दादी या तो खुद जाकर उनका किराया ले आती थी या फिर वो लोग खुद ही दे जाते थे। हाँ ये कौन सी राज की बात है, सारा मोहल्ला जानता है। मैं चाह रही थी चचा जान कि आप वहाँ जाकर दुकानों का किराया ला दिया करें। 1.5 माह से किराया नहीं आया है और कल बिजली का बिल भी आ गया है। मेरे पास उसे जमा करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो चंद लम्हे उसकी सूरत देखते रहे, फिर मुस्कुरा दिए। लो भाई, अब तुम बिल जमा कराने की फ़िक्र भी किया करोगी। वाह भाई, वो हंसने लगे। खैर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं किराया भी ला दूंगा और बिल भी जमा करवा दूंगा। मैं तुम्हारे घर को अपने घर से जुदा नहीं समझता, यूँ समझो एक ही घर है। शुक्रिया चचा जान। सोबिया ठंडे दूध में शरबत घोल कर ले आई थी। रबिया उससे समिया के मुतल्लिक इस्तफसार करने लगी। बाजी हिना के घर गई हैं, उनके यहाँ दर्स होता है हर जुमेरात को। रबिया ने चौंक कर सोबिया को देखा, फिर सर झुकाकर गिलास खाली करने लगी। हिना के घर जाने का मतलब वो बखूबी जानती थी।
चाबी उसे अलमारी के सबसे ऊपरी खाने में बिछे अखबार के टुकड़े के नीचे से मिल गई थी। उसे याद ना आता था कि उसने किस वक्त वो चाबी वहां रखी थी। उस वक्त तो वो अपने होशो हवास में ही ना थी। भला ये बेवकूफ़ बात उसे कैसे याद रहती। संदूक खोलते हुए उसके जज्बात और एहसासात अजीब से हो रहे थे। दादी जान की ज़िंदगी में उसने कभी इस संदूक में झांक कर भी ना देखा था और ना ही कभी किसी किस्म का तजस्सुस उसके अंदर जागा था। दादी की तरबियत ने अजब भोलपन और मासूमियत उसके अंदर समो दी थी। वो अपने काम से काम रखने वाली सीधी सादी सी लड़की थी। बेवजह के तजस्सुस और तफक्कुर उसे ना घेरते थे। फिर दादी ने कभी उसके सामने उस संदूक को खोला भी ना था। वो अगर कभी उसे किसी मकसद के तहत खोलती भी थी तो रबिया की गैर मौजूदगी में। संदूक का भारी ढक्कन उठाकर उसने दीवार से टिका दिया और अंदर झांकने लगी। पहली निगाह में उसे सब चीज़ें पुरानी और बेमकसद नजर आईं। एक कोने में सफ़ेद मलमल के कपड़े की पोटली थी। दूसरे कोने में कुछ कागजात थे, तांबे और पीतल के छोटे छोटे बर्तन और इस्तेमाल की दीगर अशिया थीं। एक पुरानी एल्बम थी। रबिया ने सबसे पहले एल्बम निकाली। ये वाहिद शय थी जिसने उसकी तवज्जो फौरी तौर पर अपनी जानिब मबजूल करवाई थी। एल्बम खोलकर वो तस्वीरें देखने लगी। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें थीं, सबकी सब बेहद पुरानी। किसी किसी तस्वीर में उसे महज दादी की पहचान हो सकी थी। बाकी लोग कौन थे वो ना जानती थी। बड़ी हैरानी से वो तस्वीरें देखती रही। एक तस्वीर पर उसके हाथ रुक गए और निगाहें ठहर गईं। वो नौउम्र लड़की रबिया से मुशाबा थी। सर पर भारी काम का दुपट्टा ओढ़े, होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट लिए वो नज़रें झुकाए हुए थी। गले में कुंदन के काम का भारी गुलू बंद था। नज़रें चूंकि नीची थीं इसलिए तस्वीर का तासुर मुबहम था, बहुत वाज़े ना था। उस चेहरे में कशिश थी, बेपनाह कशिश। रबिया अपनी निगाहें ना हटा सकी। देर तक वो तस्वीर को देखती रही। फिर अपनी उंगली से उस तस्वीर को छुआ। उसके रुखसार, उसकी पलकें, उसकी पेशानी, उसके होंठ, वो उंगलियों से उस तस्वीर का हर हर नक्श महसूस करती रही। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने अपना चेहरा छूकर देखा। उसका वहम दुरुस्त था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बेखबरी में रो रही थी। वो उस तस्वीर को देखकर क्यों रो रही थी उसकी समझ में ना आया। एल्बम बंद करके उसने वापस संदूक में रख दी। फिर उसने कागजात निकाले। उनमें मुख्तलिफ चीज़ें थीं। बैंक के कुछ कागजात थे, कुछ पुराने खतूत थे, एक फ़ाइल थी न जाने किस चीज़ की। रबिया को कागजात से दिलचस्पी महसूस ना हुई। वो तो बड़ी फरागत के साथ, तवज्जो के साथ देखी जाने वाली चीज़ें थीं। उसने कागजात भी वापस रख दिए। वो पीतल के बर्तन उठा उठा कर देखती रही। सुरमादानी, दूध पीने का प्याला, हामन दस्ता, लोटा, चिराग, चंद एक गिलास और प्लेटें। न जाने दादी ने ये बर्तन क्यों रखे हुए थे। वो कुछ देर बैठी खाली और जहनी के आलम में संदूक के अंदर देखती रही। फिर उसने मलमल की पोटली उठाकर बाहर निकाली। उसके अंदर किसी भारी सी चीज़ का एहसास हुआ था। रबिया ने पोटली खोली। अंदर से एक छोटा सा डब्बा और एक सुर्ख जोड़ा रखा था। उसे कदरे हैरानी हुई। वो सुर्ख जोड़ा काम से मुज़य्यन था जो अब तक काला ना पड़ा था। उसकी चमक ज़रूर मध्यम पड़ गई थी। फिर रबिया ने वो डब्बा खोला। उसका दिल धक से रह गया। उस डब्बे में तिलाई ज़ेवरात थे। रबिया ने कुंदन के काम का भारी गुलूबंद और झुमके इस्तजाब से देखे। कंगनों को हाथ में लेकर उनके भारीपन और मालियत का अंदाज़ा करने की कोशिश करती रही। फिर बड़े इश्तियाक से उसने वो कंगन पहन लिए, गुलूबंद गले में डालकर कसा, झुमके कानों में पहने। उसके बाद उसने सुर्ख दुपट्टा खोला और सर पर डालकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। अचानक उसे हैरत का झटका लगा था। अभी अभी उसने यही रूप देखा था, बिल्कुल यही। उसके जहन में झमाका सा हुआ। कुछ देर कबल वो जिस तस्वीर को देखकर बेइख्तियारी के आलम में रो रही थी वो बिल्कुल ऐसी ही तो थी जैसी रबिया आईने में नजर आ रही थी, बिल्कुल ऐसी ही। रबिया तादेर अपना अक्स देखती रही। उसे एहसास हुआ कि वो सब चीज़ें उसकी अपनी थीं, बिल्कुल अपनी। वो चीज़ें रबिया के किसी बहुत अपने की थीं। आंसू एक मरतबा फिर बड़ी रवानी से उसके चेहरे पर फिसलने लगे। वो उन चीज़ों को छू छू कर महसूस करती रही और रोती रही। माँ, यकायक उसके लबों से निकला था। माँ, फिर उसने चीख मारी थी। वो दहाड़े मार मार कर रो दी थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे माँ के वजूद का एहसास हुआ था। उसे अपनी माँ याद आई थी। दादी की शफ़क़त का दबीज़ बादल गायब हुआ था तो माँ की मोहब्बत का चमकता महताब तुलू हो गया था। आज उसे दादी की नहीं अपनी माँ की याद आई थी। आज पहली मर्तबा वो अपनी दादी के लिए नहीं अपनी माँ के लिए रो रही थी। माँ जिसे उसने कभी ना देखा था, माँ जिसे उसने कभी महसूस ना किया था, माँ जिसकी उसे कभी ज़रूरत ही महसूस ना हुई थी, जिस जायका को चखा ना हो, जिस खुशबू को महसूस ही ना किया हो, जिस शय को कभी देखा ही ना हो। भला उसकी तलब कब होती है, पर उसे अपनी माँ की तलब हो रही थी। उसका दिल माँ के बांसुओं में मचलने को बेकरार हो रहा था। मैं कल तुम्हारे घर आई थी, रात को उसने समिया को बताया। सोबिया बता रही थी तुम हिना के घर गई हो। समिया के लब मुस्कुराने लगे। फिर तुम क्या समझी?
میں سمجھ گئی تھی کہ تم اس کے ساتھ کہیں گئی ہوگی۔ کہاں گئی تھی؟ یوں ہی ذرا سا چکر لگا کر آ گئے تھے۔ اس نے مجھے چنے کی چاٹ کھلائی اور بوتل پلائی، پندے بھی خرید کر دیے۔ تم آؤ گی تو دکھاؤں گی تمہیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا سمیہ؟ ربیہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سمیہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ احمق اعظم ہو۔ ڈر؟ پھر وہ ہنس دی۔ ڈر کاہے گا؟ کس سے ڈروں؟ مجھے تو صرف اس کی جدائی کے خیال سے ڈر لگتا ہے۔ تمہیں حاکم چاچا سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر ان کو پتہ چل جائے، یا اگر نفیسہ خالہ کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے؟ سب مل کر ہمارا نکاح پڑھوا دیں گے، وہ بے فکری سے ٹانگیں ہلاتے ہوئے بولی۔ ربیہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ منہ کھولے ہونکوں کی مانند وہ اس کی بے فکری اور بے نیازی کو دیکھتی رہی۔ تمہیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا سمیہ؟ تمہارے ابا کو پتہ چل جائے کہ تم بدر سے ملتی ہو، اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، تمہارے ابا کیا سوچیں گے سمیہ؟ ساری زندگی وہ جب بھی تمہارا چہرہ دیکھیں گے انہیں یہی بات یاد آئے گی۔ اوفو، سمیہ اس کی تنقید سے برا سا مان کر بولی۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی بھائی؟ اور ابا کون سا حج عمرے کیے بیٹھے ہیں؟ ساری عمر میری اماں جلتی کٹتی رہی، اسے روگ لگا دیے، مر گئی بیچاری۔ میں نے تو سچے دل سے محبت ہی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اسی کے ساتھ شادی کروں گی، اسی کے گھر میری ڈولی جائے گی، اسی کی سیج سجاؤں گی۔ ربیہ کے گال تپ گئے، نگاہیں جھک گئیں۔ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ایک تو ربیہ تم بھی نا، سمیہ نے اس کی حالت دیکھ کر اس کی کم عقلی پر تعصب سے سر ہلایا۔ پتہ ہے تمہیں ابا کیا کہہ رہے تھے؟ ابا؟ وہ تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں، کہہ رہے تھے اکیلی لڑکی یوں بھلا کب تک خالی گھر میں رہ سکتی ہے، اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہے، تبھی وہ اتنے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ 1 ماہ کے اندر اندر تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ربیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ ہراساں ہو کر بولی۔ میں ایسے ہی خوش ہوں سمیہ، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اکیلے ڈر نہیں لگتا۔ سمیہ نے سر ہلایا۔ ربیہ بی بی، یہ تو دنیا کا دستور ہے، کوئی ایسی خوفناک بات بھی نہیں کی کہ تم خوف کے مارے جان دے دو۔ اور پھر اگر تمہیں اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ساری عمر تم یوں ہی گزار دو۔ شادی کر کے مزے سے رہو، بچے پیدا کرو۔ ربیہ خاموش بیٹھی اس کی گفتگو سنتی رہی۔ دیکھو نا، ابھی تمہاری ذمہ داری سارے محلے پر عائد ہے، اخلاقی ہی صحیح۔ تمہاری شادی کسی بھلے مانس سے ہو جائے تو سب لوگ اطمینان کا سانس لیں گے، سبھی کو یہ بوجھ ہلکا محسوس ہوگا۔ اس نے بغور ربیہ کے تاثرات کا مشاہدہ کیا۔ آخر تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ تمہارے پاس کرنے کو ہے کیا؟ وہ اکتا کر بولی تھی۔ ربیہ افسردہ سی ہو گئی۔ میں تو پڑھنا چاہتی ہوں سمیہ، ابھی تو عمر پڑی ہے شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کے لیے۔ میرے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، اس لیے میرا دماغ ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ مجھے اپنا ذہن بنانے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک میں سکون سے اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا۔ تمہارے سر میں خشکی نہیں ہوتی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر؟ تمہاری دادی نے تو تمہیں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق بنا دیا ہے۔ نہ تمہیں کبھی کوئی ڈھنگ کا کپڑا پہنے دیکھا، نہ کبھی کوئی بناؤ سنگھار کا شوق ہی دیکھا۔ ہمیشہ یہی سادہ سی چٹیاں باندھے کوئی ہلکے سے رنگ کا سوٹ پہنے رہتی ہو۔ اسکول پڑھ لیا، کالج پڑھ لیا، اب اور کیا رہ گیا ہے پڑھنے کے لیے؟ ربیہ مسکرا دی۔ سمیہ ہمیشہ اسی طرح اسے لتاڑا کرتی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی سنگی ساتھی تھیں، اس لیے اس نے کبھی سمیہ کی باتوں کا برا نہ مانا تھا۔ پھر وہ اس کی ذہنی سطح سے بھی آگاہ تھی، اسے پڑھائی لکھائی سے ذرا دلچسپی نہ تھی۔ ایسے مواقع پر وہ چولہے چوکے کی مثال دیا کرتی تھی۔ جتنا کچھ بھی وہ پڑھ سکی تھی ڈانٹ ٹپٹ اور سختی سے پڑھ گئی تھی، ورنہ اسے خود محض خط لکھ لینے کا شوق تھا، اس سے آگے اس کی سوچ کے پر جلتے تھے۔ ربیہ اس کی ذہنی دلچسپی اور میلان سے واقف تھی، سو سمیہ کی ایسی باتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شادی کے متعلق تمہاری رائے معلوم کروں، اب کہ اس نے صاف گوئی سے کہا، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تم بس ہاں کر دو۔ اب تم بتا دو کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ ربیہ پریشان ہو گئی۔ سمیہ تم انہیں منع کر دو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، چند ماہ بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوں گے تو میں وہاں داخلہ لے لوں گی، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دو، اپنا گھر بند کرو یا کرائے پر چڑھا دو، یوں اکیلی تو تم نہیں رہ سکتی۔ ربیہ بے چارگی کے عالم میں سر جھکا کر سوچنے لگی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور نہ جانے کیوں مجھے کچھ نیگیٹو فیل ہو رہا ہے حاکم چچا کے حوالے سے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں، لیکن ان کے ارادے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ہمدرد نظر آ رہے ہیں، لیکن شاید ان کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔